میرے واجب الاحترام محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا انعام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید جیسی کتاب عطا فرمائی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا یہ ایک بہت ہی بڑا اللہ کا فضل ہے ہم لوگوں کے لیے، اور اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ رب العزت نے تمام امتوں سے اعلیٰ بنایا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے تمام امتوں سے اعلیٰ کیوں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، تو ہمیں کون سا ایسا امتیازی کام ملا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اعلیٰ قرار دیا، تمام امتوں سے اس امت کو اعلیٰ قرار دیا۔ تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ دیکھیں تو ان سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ان کی ختم نبوت کے صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت والا کام، اسلام کی تبلیغ و ترویج والا کام ہمیں سونپا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ یہ وہ کام ہیں جن کی وجہ سے اس امت کو سب سے اعلیٰ بنایا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اگر صحیح معنی میں امتی بننا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننا ہوگا۔ آج ہم دنیا میں اپنی ضروریات کو ترجیح دے رہے ہیں مقصد پر۔ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان ایک ہو جائے اور ساری دنیا میں جہاں بھی کفر موجود ہے اس کفر کو اسلام کی طرف لائے، اسلام کی طرف راغب کرے، کہ وہ کافر لوگ وہ بھی کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ اسلام سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ کافر کیا اسلام کی طرف آئے گا، ہمارے اپنے مسلمان بھائی برائے نام مسلمان رہ چکے ہیں، کسی کو کلمہ نہیں آتا، کسی کو نماز نہیں آتی۔ یہ ہماری بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ باقی کام شریعت کے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب لازم۔ سب سے پہلی چیز کلمہ، وہ نہیں آ رہا مسلمانوں کو، اور نماز کے لیے ہم آتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور ہم الفاظ صحیح طرح سے ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ایسی حالت ہو چکی میرے بھائی، ایمان کی اتنی کمزوری ہو چکی، اور دین سے ہم اتنے دور ہو چکے کہ دین اور دیندار یعنی علماء ہمیں سب سے برے لگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے برے لوگ ہی دنیا میں یہ ہیں، اور جو آدمی جتنا دین سے دور ہوگا اسے ہم اتنا ہی اچھا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی ہی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ چند دن قبل یہاں قریب ہمارے رچنا ٹون کے پاس ایک تندور والا تھا، تو وہاں روٹیاں لینے لگے، تو وہ جو تندور والے لڑکے تھے دو، وہ روٹیاں پکا رہے تھے، اور انہوں نے کوئی قوالی وغیرہ لگائی ہوئی تھی۔ تو میں تھا ایک دوست، اور ہم نے ان کو دعوت دی کہ بھائی آپ یہ جو اللہ کا رزق ہے، اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، آپ یہ پکا رہے ہو، لوگوں کو کھلا رہے ہو، تو یہ بڑا اچھا کام ہے، نیک کام ہے، لیکن یہ اس وقت نیک کام ہے کہ آپ اس کو کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن پاک کی تلاوت سنو، نعتیں سنو، کوئی دینی نظمیں سنو، صحابہ کی شان سنو۔ لیکن آپ یہ جو گانے لگا رہے ہو
تو ایک تو اس رزق کی برکت ختم ہو جائے گی، جو بھی کھائے گا اس کو کھانے میں برکت نہیں رہے گی۔ دوسرے نمبر پر آپ اپنی روزی بھی اپنے لیے خراب کر رہے ہو، تو آپ نعتیں سنا کرو، قرآن کی تلاوت سنا کرو۔ تو اب اس نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ہر ایک کام کا ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، صبح کے وقت ہم تلاوت سنتے ہیں، اور پھر دوپہر کے اور شام کے وقت جو ہے نا جی ہم دوپہر کے وقت گانے لگا لیتے ہیں، شام کو ہم قوالیاں لگا لیتے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے، یہ حالت۔ پھر ہم نے کہا بھی آپ کوشش کرو کہ بھئی آہستہ آہستہ اس بات کو، اپنی اس عادت کو ختم کرو اور نماز کی طرف جایا کرو۔ تو انہوں نے کہا جی ہم اگر یہ قوالیاں وغیرہ نہ سنیں تو ہم سے کام ہی نہیں ہوتا، یہ سنتے ہیں تو ہمیں جوش آتا ہے، ہم کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا جب تلاوت سنو گے، جب نعتیں سننے کی اپنی عادت بناؤ گے تو پھر اللہ رب العزت تمہیں ایسی توفیق دے گا کہ پھر اس کے بغیر تم سے کام نہیں ہوگا، تم نعتیں سنو گے تو پھر کام ہوگا۔ پھر جب نماز کا ان کو کہا تو یقین کرو ان میں سے ایک بچے نے جو بات کہی، 15-16 سال کی عمر تھی، تو مجھے حیرانگی ہوئی، میں لرز اٹھا۔ اس نے کہا کہ اگر کسی کو نماز نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے؟ بالکل سامنے مسجد ہے، یہاں دکان، سامنے مسجد ہے۔ اس کو کہا کہ بھائی نماز تو پڑھا کرو، تو اس نے کیا کہا؟ اگر کسی کو نماز نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے؟ اب آپ سوچیں ہماری نسلوں کا کیا حال ہو چکا ہے۔ ہمیں یہ تو فکر ہے کہ میرا بیٹا پیسے کمائے، ہمیں یہ تو فکر ہے کہ ہمارا بیٹا بڑا سے بڑا بزنس مین بن جائے، بڑا افسر بن جائے، انگلش سیکھ لے اور مغربی تہذیب کو اپنا لے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ میرے بیٹے کو قرآن آتا ہے کہ نہیں، میرے بیٹے کو نماز آتی ہے کہ نہیں، میرے بیٹے کو کلمہ آتا ہے کہ نہیں، میرا بیٹا صحیح معنی میں مسلمان ہے کہ نہیں، میرا بیٹا صحیح معنی میں مسلمان ہے کہ نہیں۔ ایک تو بظاہر مسلمان ہے کہ میں مسلمان ہوں، بس یہ ہے مسلمان کہنا، اپنے آپ کو کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ایک ہے اس پر عمل کرنا، صحیح طور پر اسلام کو اپنانا۔ تو میرے بھائیو اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ ہم آج اپنی اولاد کو بالکل چھوڑ چکے ہیں، اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اولاد کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کو دوا لا کر دینے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کسی نہ کسی جگہ پر والد کی بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت نہیں کرتا، ان کو دین نہیں سکھاتا۔ جب بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے والد کے حقوق کیا ہیں، بچے کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے، ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کے فضائل کیا ہیں، اور میرے اوپر ماں باپ کے کون کون سے حق لازم ہے، تو بچہ کیسے ان کو ادا کرے گا؟ اسی لیے کہتے ہیں نا علم عمل کا دروازہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب دروازہ ہی نہیں ہوگا تو آپ گھر میں کیسے داخل ہوں گے؟ جب دروازہ کھولیں گے تو داخل ہوں گے۔ اسی طرح کسی چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں تو آپ وہ کام کیسے کریں گے؟ تو ہم نے بچے کو یہ بتایا نہیں کہ بیٹا ماں باپ کے یہ حقوق ہوتے ہیں۔ ماں باپ جب وہ قرآن پڑھے گا 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا الا اياه کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر کیا فرمایا؟ اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ گے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو گے، اپنے والدین کی عزت کرو گے، عظمت کو پہچانو گے، ان کی قدر کرو گے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر ان میں سے کوئی احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو اب شریعت کیا حکم دے رہی ہے؟ والدین بوڑھے ہو چکے تو ان کو اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو، ولا تنهرهما، اور ان کو جھڑکو بھی نہیں۔ جھڑکنا جیسے ہوتا ہے نا، ہم لوگ جھڑک دیتے ہیں، تو شریعت تو یہ حکم دے رہی ہے۔ تو اب جب ہم قرآن ہی نہیں بچے کو پڑھائیں گے، جب ہم بچے کو دینی تعلیم ہی نہیں دلوائیں گے تو بچے کو کیا پتہ ہوگا؟ جب وہ یہ پڑھے گا تو وہ حیران ہوگا کہ مجھے تو شریعت نے اتنا ادب سکھایا ماں باپ کا، میں تو ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کر دیتا ہوں، میں تو ماں باپ کے سامنے جو ہے جی غصے سے بات کر دیتا ہوں۔ تو وہ پھر سوچے گا کہ بھئی یہ تو میں غلط کر رہا ہوں، پھر اسے پتہ چلے گا۔ لیکن جب اسے پتہ ہی نہیں، اب مغربی تہذیب صرف ہم اسے سکھاتے رہیں گے تو پھر وہ تو یہی سوچے گا کہ بھئی میرا بھی مقصد یہی ہے، کھانا پینا، اپنے لیے اچھا لباس لے لینا، اچھی گاڑی لے لینا، اچھا گھر بنا لینا جیسے میرے والد نے بنایا، بس شادی کر لی، اب میں جانوں، میرے بچے جانے، ماں باپ کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔
تو یہ تہذیب ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے آج مسلمان بڑی پریشانی میں مبتلا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر جگہ پر یہ حالت ہے، دین سے دور کر دیا گیا ہماری نسلوں کو، اور ہماری نسلوں کو دینداروں سے، علماء سے دور کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ پر پریشانی، ہر جگہ پر دین سے دوری ہے، دین سے دوری، دینداروں سے دوری۔ دیندار کو، کسی مولوی کو، کسی نیک آدمی کو کوئی دیکھتا ہے تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ یار یہ تو فارغ آدمی ہے، اس کا یہ تو سمجھو اس کو دنیا کا کوئی پتہ ہی نہیں، اس کا تو کام ہے صرف نماز پڑھنا، اللہ اللہ کرنا، تو یہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اگر بچے کو ہم سکھائیں گے اسے پتہ ہوگا کہ اصل کام تو یہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ کام کریں۔ اصل کام یہ کام اصل میں غیر مسلموں کا تھا، یہ کام پاکستان میں عام کرنے والے قادیانی کہ دینداروں سے اور دین سے دور کر دیا جائے لوگوں کو۔ جب لوگوں کو دینداروں سے، دین سے دور کر دیا جائے گا تو ہم نے دین سیکھنا ہی علماء سے ہے۔ جب علماء سے ہمیں دور کر دیا گیا تو پھر ہم کیا دین سیکھیں گے؟ پھر لازمی طور پر ہم غلط کاموں کی طرف جائیں گے، ہم ان کاموں کی طرف جائیں گے جن کاموں سے شریعت نے روکا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے شریعت ہمیں روک رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں، بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی دینی معلومات، جتنا دینی علم ہمارے پاس ہے، کسی عالم سے سیکھا ہے، کسی جو ہے وہ جید عالم، کسی مفتی سے ہم نے سیکھا ہے، کسی بیان میں کوئی بات سنی ہے، تو پھر ہم جو ہے نا اس کو اپنے بچے کو بتائیں کہ بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تعلیم دیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا یہ طریقہ بتایا ہے، سونے کا یہ طریقہ بتایا ہے۔ جب یہ چیزیں ہم سکھائیں گے اپنے بچوں کو تو پھر ہمارے بچے صحیح معنی میں مسلمان بنیں گے اور صحیح معنی میں پکے سچے ہوں گے۔ لیکن جب ہم اپنے بچوں کو یہ چیز نہیں سکھائیں گے تو پھر ہمارے بچے وہ مغربی تہذیب سیکھیں گے۔ مغربی تہذیب سیکھنے کے بعد نہ تو وہ ماں باپ کا ادب کریں گے اور نہ ہی وہ دین کو پہچانیں گے، نہ ہی وہ مسجد میں آئیں گے۔ مسجد میں آنا ہی نہیں ان کو ہوگا، کیونکہ وہ کہیں گے مسجد میں ہم نے جا کر کیا کرنا، میرا والد ہی نہیں نماز پڑھتا، اگر یہ اچھا کام ہوتا تو میرا والد بھی کرتا، جب میرا والد نماز نہیں پڑھتا تو مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، اگر یہ اچھا کام ہوتا تو میرا والد بھی کرتا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا والد قرآن ہی نہیں پڑھتا تو وہ پھر یہی سوچے گا کہ بھئی یہ کیا ہے۔ ایک آدمی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک ملک میں، عربیوں کا ایک ملک تھا، وہاں پر رمضان کے مہینے میں لوگ، جو مسجد کے امام تھے اس کی دعوت کیا کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں افطاری ہوتی ہے نا، لوگ بلاتے ہیں، آج ایک نے بلایا، کل دوسرے نے بلایا، تو اس طرح ترتیب تھی۔ تو ایک گھر تھا، انہوں نے بھی نمبر لگا لیا کہ اس رمضان میں ہم بھی امام صاحب کو بلائیں گے، تو انہوں نے دعوت کی۔ جب دعوت کی، کھانے پر بلایا تو وہاں پر امام صاحب کو بٹھایا، انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا، تو وہ میزبان اٹھ کر گیا، تو گرمی کا موسم تھا، پنکھا چل رہا تھا، تو انہوں نے وہاں پر ایک ٹیبل کے اوپر اس آدمی کی جو بیوی تھی میزبان کی، وہ پیسے بھول گئی تھی، وہاں پر ٹیبل پر پڑے ہوئے تھے۔ تو وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے دیکھا تو وہ وہیں بیٹھے تھے۔ بہرحال جب کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ چلے گئے، جب چلے گئے تو بعد میں بیوی کو یاد آیا کہ میرے تو یہاں میز پر پیسے پڑے ہوئے تھے، اور اس نے میز پر دیکھا تو پیسے نہیں۔ اب وہ سوچنے لگی کہ ہمارے گھر میں تو اور کوئی آیا بھی نہیں ہے، صرف یہی امام صاحب آیا، قاری صاحب آیا، اور تو کوئی بندہ بھی نہیں آیا، اور قاری صاحب تو چوری نہیں کر سکتے، ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ قاری صاحب پیسے اٹھا لیں، تو پیسے بھی نہیں نظر آ رہے، اور اب قاری صاحب سے ہم پوچھ بھی نہیں سکتے کہ بھئی قاری صاحب آپ نے پیسے وہاں سے ہمارے گھر سے اٹھا لیے۔ تو بہرحال اس بندے نے یہ کہا نہیں، لیکن دل میں نفرت پیدا ہوگی قاری صاحب کے لیے کہ یار قاری صاحب نے ہمارے گھر سے پیسے اٹھا لیے، اگر ان کو ضرورت تھی تو مجھے بتا دیتے کہ بھئی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ تو ہمیں منع کرتے اور انہوں نے پیسے اٹھا لیے۔ بہرحال اسی طرح وہ جو ہے نا جی نماز پڑھنے کے لیے بھی اس مسجد میں نہیں جاتا تھا، کہیں اور جان دل کرتا تھا چلا جاتا تھا۔ اس طرح کرتے کرتے سال گزر گیا۔ کتنا عرصہ گزر گیا؟ پورا ایک سال گزر گیا۔ اب اگلا رمضان آ گیا، اب اگلا رمضان آیا، پھر سب لوگوں نے دعوتیں شروع کر دی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، اس سال نہیں کریں گے دعوت، امام صاحب پچھلے سال بھی ہمارے پیسے لے گئے تھے تو اس سال میں دعوت کریں۔ لیکن پھر جب دیکھا کہ سارے محلے والے کر رہے ہیں تو یہ تو شرمندگی، چلو ہم بھی دعوت کرتے ہیں۔ جب دعوت کی، امام صاحب کو بلایا، بلانے کے بعد اب اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں پوچھوں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو آخر اس نے ہمت کر کے امام صاحب کو کہا، امام صاحب آپ لوگ تو دوسروں کو کہتے ہیں کہ چوری نہ کریں، تو میں تو آپ پر بدگمانی نہیں کرتا، لیکن آپ جب پچھلے سال تشریف لائے تھے تو یہاں پر میز پر پیسے پڑے ہوئے تھے، میری بیوی یہاں پر پیسے رکھ کے
رہ گئی تھی اور وہ تو دوسرے کمرے میں تھی اور یہاں میں اور آپ تھے. تو میں اندر سامان لینے گیا, اندر سے برتن لینے کے لیے گیا, کھانا لینے کے لیے گیا. تو اس دوران وہ آپ یہاں اکیلے ہی تھے, تو وہ پیسے نہیں مل رہے. تو امام صاحب نے سر پر ہاتھ مارا. امام صاحب نے کہا او اللہ کے بندو, تم کتنے دین سے دور ہو چکے ہو. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ سامنے جو قرآن پاک پڑا ہوا ہے یہ اٹھا کر لاؤ. قرآن پاک اس میز کے پاس قرآن پاک پڑا تھا, وہ اٹھا کر لاؤ. جب قرآن پاک اٹھا کر لائے, امام صاحب نے کہا اس کو کھولو. جب کھولا تو دیکھا تو وہ پیسے اس قرآن پاک میں پڑے تھے. کہاں پر پڑے تھے؟ قرآن پاک میں. اب امام صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس وقت میں ہوا چل رہی تھی اور پنکھے کی ہوا سے پیسے اڑ رہے تھے. تو یہاں قریب قرآن پاک پڑا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ جو ہے نا جی ویسے کسی اور جگہ رکھ دوں تو یہ بھول جائیں گے, تو قرآن پاک میں رکھ دوں گا, یہ صبح قرآن پاک پڑھنے کے لیے جب اٹھائیں گے تو ان کو پیسے مل جائیں گے. تو تم اتنے بد نصیب, اتنے بدبخت ہو کہ پورا سال تم نے قرآن ہی نہیں کھولا. اگر تم قرآن کھولتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ پیسے تو قرآن میں پڑے. تو تمہاری اتنی بد نصیبی, تم نے سارے گھر میں دیکھ لیا, ہر جگہ پر پیسے ڈھونڈ لیے, لیکن قرآن میں نہیں دیکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سال تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں, قرآن کو اٹھایا ہی نہیں. تو میری اور آپ کے گھروں کی حالت یہ نہیں ہے؟ دیکھ لیا, قرآن ہم نے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ برکت کے لیے. بلا شبہ قرآن پاک کی بہت بڑی برکت ہے, بہت بابرکت کتاب, لیکن میں نے اور آپ نے صرف اور صرف اس لیے رکھ لیا قرآن کو, اچھا سا غلاف قرآن پاک پر چڑھا کر اس کو ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا, اس کے اوپر دھول پڑ رہی ہے, مٹی پڑ رہی ہے, لیکن ہم اسے کھولتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. صرف یہ ہے کہ برکت کے لیے. دکان میں پڑا ہوا ہے, کارخانے میں پڑا ہوا ہے, فیکٹری میں پڑا ہوا ہے, لیکن صرف اس لیے کہ وہ برکت کے لیے پڑا ہوا ہے. نہ ہم نے اس کو اٹھا کر پڑھنا ہے, نہ ہی کبھی کسی عالم کے پاس جا کر کہنا ہے کہ ہمیں یہ تھوڑا سا ترجمہ پڑھا دیں, یہ بتا دیں کہ یہ جو ہم نماز میں سبق پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے. تو جب ہم قرآن ہی نہیں پڑھ رہے تو ترجمہ کیا پڑھیں گے؟ تو میرے بھائیوں, آج اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے, اسی کی وجہ سے گھروں میں برکت نہیں ہے. گھروں میں لڑائیاں ہیں, گھروں میں جھگڑے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ بات نہیں مانتے ماں باپ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا جو اللہ کی کتاب تھی, جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں سب امتوں سے اعلیٰ بنایا, جس کتاب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی خوشیاں, ساری کائنات کی دولتیں اللہ نے ہم اس امت کو عطا کر دی کہ یہ امت اس کتاب کے مطابق زندگی گزارے گی. لیکن ہم اتنے اس کتاب سے محروم ہو گئے, ہم نے اتنا اپنے آپ کو بد نصیب بنا لیا کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے بھی نہیں. سالہ سال ہو جاتے ہیں وہ قرآن ہمارے گھر میں پڑھا رہتا ہے, ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ ہماری بد نصیبی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اللہ رب العزت سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بد نصیبی کو ختم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت روزانہ باقاعدگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں پکا سچا مسلمان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.